یہ جو ہوائی جہاز ہم لیتے ہیں امریکہ سے، ہم تھوڑی بنا سکتے ہیں، اب بنانا شروع کر دیا الحمدللہ، لیکن ابھی تک تو کس سے لیتے رہے ہیں؟ وہیں سے لیتے رہے ہیں۔ تو میں اس کی مثال دیتا ہوں، اس سے ہمارا نوجوان طبقہ بہت متاثر ہے ان لوگوں سے کہ یار جب ہر چیز وہاں سے لے رہے ہیں تو کلچر بھی انہی سے لو، لائف اسٹائل بھی انہی سے لو، طریقہ حیات بھی انہی سے لو، کپڑے بھی انہی جیسے پہنو، اسٹائل، ہیئر اسٹائل بھی کیسا ہونا چاہیے، سر پہ زیبرا کراسنگ دیکھیں نا، سر پہ بال کیسے بنے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں سے ٹنڈ ہوئی ہوئی ہے، ادھر سے بال ادھر سے بال، عجیب عجیب سی سسٹم آ رہا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں بچے 2 ہی اچھے، بلکہ ایک بھی اچھا نہیں ہے، تو یہ خاندان، یہ 18 بچے 17 بچے 12 اچھے، دقیانوسی والی حرکتیں بیکار۔ وہ کہتے ہیں شادی دیر سے کرو، 50 سال میں گورا جا کے شادی کرتا ہے، اور ہم یہ بچکانہ حرکتیں ابھی اتنی ٹینشن، سالے اتنے پال لیے لے کے یار ابھی سے شادی کر کے، اور بچے اور ٹینشن عذاب، تو لائف کو انجوائے کرنے کا ٹائم ہے۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم نے دیکھا کہ یار وہ سائنسی علوم میں ہمارے امام ہیں، ہمارے باپ ہیں، تو ہم نے کیا کیا، اب ہر چیز میں ان کو اپنا باپ بنا لیا۔ یہ غلطی بالکل ایسے ہے جیسے میں مثال دے رہا تھا کہ آپ کی گاڑی میں فالٹ پیدا ہوا، آپ نے بڑے بڑے میکینکوں سے ٹھیک کرانے کی کوشش کی، کسی کے پلے نہیں پڑا، ایک میکینک کے پاس گئے، ایک دم اس نے گاڑی کا مسئلہ ٹریس کیا، یار یہ پرابلم ہے، سیٹ کر دیا، آپ نے اس کو اپنا باپ بنا لیا کہ آئندہ سے گاڑی جب بھی خراب ہوگی تو کہاں لے کر آؤں گا، اس کے پاس۔ بالکل ٹھیک کیا آپ نے۔ اب ایک دن آپ کے گردے میں مسئلہ آ گیا۔ کیا مسئلہ ہو گیا؟ گردے۔ ڈاکٹروں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ نے کہا ایک آدمی ہے جس کو میں نے اپنا باپ بنایا ہے، وہ ادھر بیٹھتا ہے، ادھر شو روم ہے اس کو میں نے اپنا باپ بنایا ہے، اور وہاں پہنچ گئے آپ کہہ رہے ہو بھائی درجنوں ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ رہا میرے گردے میں، کڈنی میں مسئلہ کیا ہے، آپ میرے امام ہو، آپ میرے باپ ہو، جو آپ کہو گے آنکھیں بند کر کے میں قبول کر لوں گا۔ وہ بھی کہے گا میرے بھائی میں میکینک ہوں، میں گردوں کا ڈاکٹر تھوڑی ہوں۔ آپ کہو گے یار تم اتنے پڑھے لکھے ہو، تم نے میکینیکل میں ڈپلومے کیے ہوئے ہیں، تمہیں گردوں کا نہیں پتا؟ وہ کہے گا گردوں کا اس سے کیا تعلق ہے، کہے گا نا۔ وہ کہے گا بھائی تو ایسا کر، کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے دماغ کا علاج پہلے کرا، اور پھر کڈنی اسپیشلسٹ سے گردے کا علاج بعد میں کرا۔ آپ کے گردے میں اتنا فالٹ نہیں ہے جتنا آپ کی کھوپڑی میں فالٹ ہے، اس کا علاج پہلے ضروری ہے۔ اللہ کی قسم یہی کچھ ہماری ینگ جنریشن کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہم کہہ رہے انہوں نے سائنس میں ترقی کی، انہوں نے ہوائی جہاز بنا لیے، چاند پہ قدم رکھ لیا۔ بھائی وہ اس فیلڈ میں ماہر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر فیلڈ میں ماہر ہیں۔ کچھ سوالات ایسے ہیں انسانیت کی حیات سے متعلق جن اہم ترین سوالات کا جواب قرآن کے پاس ہے، نبی کے پاس ہے، اسلام کے پاس ہے۔ ان سوالات کا جواب سائنسدانوں کے پاس اور انگریز کے پاس نہیں ہے۔ دیکھو اس کائنات کو بنانے والا انگریز ہے، یہ خدا ہے، تو خدا بتائے گا نا میں نے کیوں بنایا۔ ہمارے لیے نا موسٹ امپورٹنٹ کوسچن جو ہے نا ہماری زندگی کے لیے، سب سے اہم سوال کیا ہے، ہمیں کسی نے بنایا ہے یا ہم خود بنے ہیں؟ بنانے والے نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، بے مقصد بنایا ہے؟ یہ سب سے اہم ترین سوال ہے ہماری زندگی کے لیے، کیونکہ ان سوالات کے جواب کے بغیر ہم اپنی زندگی کا رخ متعین کر ہی نہیں سکتے۔ زندگی ایک سفر ہے، اور سفر میں انسان کو سب سے پہلے اپنی ڈائریکشن سیٹ کرنی ہوتی ہے، جانا کدھر ہے۔ پاگلوں کی طرح بس میں آگے بیٹھ جائے اور ڈرائیور سے بولے جدھر منہ تیرا دل کرے وہاں چلا جا، ڈرائیور بھی آپ کو یہ مشورہ دے گا تو پہلے اپنے دماغ کا علاج کر، پھر ٹکٹ خرید کے بس میں بیٹھ، تجھے پتہ ہی نہیں تو نے جانا کہاں ہے۔ انگریز کو نہیں پتا کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ نہیں پتا انگریز کو، وہ ویژن خود بناتے ہیں اور پھر ڈائلاگ بولتے ہیں ہم کیوں پیدا ہوئے۔ وہ کہتا ہے میں تمہارے لیے بنا، وہ کہہ رہا ہے میں کیٹو کی پہاڑی عبور کرنے کے لیے بنا، وہ کہہ رہا ہے میں ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھنے کے لیے بنا ہوں، وہ کہہ رہا ہے میں مریخ پہ جانے کے لیے بنا ہوں۔ ان دعووں کی پر کے برحق ہونے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ تو آپ خود طے کر رہے ہو۔ یہ بنانے والا بتائے گا کہ میں نے تمہیں کیوں بنایا، کیوں آپ اپنی مرضی سے تھوڑی آئے ہو۔ دو اہم ترین سوال ہیں جن کا انگریزوں کے پاس جواب
نہیں ہے. اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے یا خود سے بنی ہے, اور اگر بنایا ہے تو کسی مقصد کے لیے یا بغیر کسی مقصد کے. اس کا جواب جس نے بنایا ہے وہ دے گا. جس نے, جو خود بنے ہوئے ہیں وہ تو میری اور آپ جیسے انسان ہیں, وہ تھوڑی بتائیں گے. دیکھو جیل سے قیدی کو نکالا مینجمنٹ نے, قیدی بولے گا نا مجھے کیوں نکالا ہے, بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ تو نکالنے والا بتائے گا نا کیوں نکالا ہے, پھانسی کے پھندے پہ لے جانے کے لیے نکالا ہے یا تجھے رہا کرنے, کیونکہ یہ خود نہیں نکلا. خود نکلا ہوتا نا, جیل توڑ کے بھاگا ہوتا, پھر یہ نہیں کہتا مجھے کیوں نکالا, کہیں گے آپ خود نکلے ہیں بھائی, آپ خود نکلے ہیں, ہم نے تھوڑی نکالا ہے آپ کو. وہ ایک موٹا آدمی مر گیا, کوئی کندھا نہیں دے رہا اس کے جنازے کو, بہت بھاری تھا. اب لوگ کہہ رہے ہیں کندھا, تو کہہ رہے ہیں ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی, اس کو خود مرا ہے یہ, ہم نے مارا ہوتا ہم کندھا دیتے, وہ بہت بھاری تھا نا بہت. تو ہم پیدا ہوئے نہیں ہیں دنیا میں لائق, اس کے پیچھے کسی کا ارادہ ہے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آج کل ایتھیزم بہت پھیل رہا ہے نا, یہ خود ڈاروین کا جو بیکار قسم کا نظریہ جس کو بڑے بڑے سائنٹسٹ خود ہی مسترد کر چکے ہیں کہ خود بنی ہے اور یہ سب ایوالو ہو رہا ہے, سب کچھ ایوولوشن کا نتیجہ ہے. یہ تو اتنی لطیفہ ہے نا, اتنا بڑا کہ دنیا میں اس سے بڑا لطیفہ کوئی ہو نہیں سکتا. دیکھو میں مذہب کی بات نہیں کرتا, سائنسدان کی بات کرتا ہوں. نیوٹن کا لا پڑھا ہے نا آپ نے کہ یہ اس دنیا میں, اس کائنات میں جو چیز ساکن ہے, رکی ہوئی ہے, جب تک اسے حرکت دینے والی, موو کرنے والی کوئی چیز نہیں ہوگی, اس میں حرکت پیدا نہیں ہوگی. یہ لا پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے, بہت سے لوگوں نے. اور جو چیز چل رہی ہے جب تک اسے روکنے والی کوئی فورس نہ ہو, وہ قیامت تک ہمیشہ چلتی رہے گی. یہ لا پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے. مجھے ایک بات بتاؤ, کسی چیز میں حرکت پیدا ہونا, موشن پیدا ہونا, یہ ایک کنڈیشن ہے, ایک حالت ہے. ایک چیز ساکن تھی, اس میں حرکت پیدا ہو گئی, وہ چیز پیدا نہیں ہو رہی ہے, ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف چینج ہو رہی ہے. یہ کام نیوٹن کہتا ہے چینجر کے بغیر نہیں ہو سکتا. چل رہی ہے, ایک حالت ہے نا, چل رہی ہے, جب تک کوئی اس کو روکے گا نہیں, تو یہ چلنے والی حالت کو چینج کرنے والی, جب تک کوئی چینجر نہیں ہوگا, کوئی فورس نہیں ہوگی, یہ ہمیشہ چلتی رہے گی. اس مادے کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس میں چینجنگ چینجر کے بغیر نہیں ہو سکتی. یہ کریٹر کے بغیر کیسے ہو گئی؟ کسی چیز کو ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج کرنا زیادہ عجیب کام ہے یا اس کا عدم سے وجود میں آ جانا زیادہ مشکل کام ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں بھائی. ڈیفنس میں کوئی پولیس بھی ہوتی ہے نا, تو جو باتیں شرافت سے سمجھ میں نہیں آتی وہ پولیس سمجھا دیتی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ جو چیز, اس مادے کی حالت کو ہم جانتے ہیں کہ اس مادے میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہوتی. حالانکہ ایک حالت سے دوسری حالت میں چینج ہونا زیادہ عجیب عمل نہیں ہے. ایک چیز نہ ہو اور وہ وجود میں آ جائے, تو یہ موجد کے بغیر, کریٹر کے بغیر یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اتنا بڑا سوال ہے, کسی کے باپ کے پاس بھی اس کا جواب, سائنسدانوں کے پاس نہیں ہے اس کا جواب. اب میں شرافت سے تھوڑی یہ سوال کروں گا سائنسدانوں سے, مگر تمہارے باپ کے پاس بھی اس کا جواب نہیں. اس کا 2 اور 2 4 کی طرح جواب دو, پھینکو نہیں لمبی لمبی. وہ ڈاروین نے کہا تھا کہ وہ ایک دھماکہ ہوا تھا, بگ بینگ تھیوری, یوں ہوا تھا پھر یوں ہوا تھا. ارے وہ دھماکہ اتنا تمیز کے کیسے ہو گیا یار؟ چیزیں ٹوٹ کے, اور وہ خود سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ دھماکہ اتنا منظم دھماکہ تھا کہ اگر سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے بقدر تھوڑا سا اس میں بیلنس آؤٹ ہو جاتا نا, تو اتنی خوبصورت کائنات وجود میں نہیں آتی. اس کی مثالیں دیتا ہوں کہ آپ نے بم پھاڑا, آپ نے کیا کیا, یہاں پہ ایک بم پھاڑا, اور وہ جو چھرے اس بم کے گئے ہیں, جس کو لگنے تھے جا کے ٹھا ٹھا کر کے اسی کو لگے آپ, اور لگے بھی سیدھا دل میں جا کے. یہ بم پھٹا نہیں ہے بھائی کسی بہت خاندانی آدمی نے, جس نے بم پھاڑنے کی 100 دفعہ پہلے ٹریننگ کی ہو کہ یہ والا چھرا وہاں جائے, یہ والا چھرا وہاں جائے, یہ وسیم کے لگے, یہ ستار کے لگے, یہ سبکتگین کے لگے, اور وہاں میرے ابا بیٹھے ہوئے ان سے کنی کترا کے نکل جائے, ادھر نہ لگے.
یا تو یہ بم میں اتنی عقل تھی کہ کہاں کہاں اس کے چھروں نے جانا ہے. تو یہ جب کائنات ملی ہوئی تھی, اور قرآن میں بھی اس طرف اشارہ ہے, قرآن سائنس کی باتیں نہیں کرتا کیونکہ سائنسی تھیوریز بدلتی رہتی ہیں, لیکن اشارہ ہے وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا, کہ یہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے, فَفَتَقْنَاهُمَا, ہم نے ان کو کیا کر دیا, الگ کر دیا. تو یہ الگ اتنے خوبصورت انداز میں الگ ہوئے ہیں. او بھائی, جب سورج بنا ہے تو وہ زمین اس سے ٹوٹ کے الگ ہوئی, اتنی دور گئی ہے کہ نہ تو اس کی کشش سے باہر نکلی اور نہ اتنی قریب کہ دوبارہ جا کے اس سے ٹکرا جائے, ہے بھائی. اور ایک خاص مقدار میں دور جانے کے بعد اس میں ایسے پروسیس ہوئے کہ اس میں پانی پیدا ہو گیا, پھر اس پانی میں حیات پیدا ہو گئی, اور وہ سیل اتنا پیچیدہ نظام جس کو ابھی تک سائنسدان پوری طرح پڑھ نہیں سکے ہیں, وہ وجود میں آیا. اور یہ انسان, چرند پرند, تو یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کوئی مولانا صاحب نہیں کہہ رہے, یہ سائنسدان ہی کہتے ہیں کہ اتنا منظم اور خاندانی قسم کا دھماکہ تھا کہ اتنے خاندانی آپ کے والدین بھی نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں نا بڑے خاندانی ہیں, ایسا خاندانی دھماکہ ہوا ہے. ذرا سا اس میں بیلنس آؤٹ ہوتا نا, دھماکوں سے میرے بھائی چیزیں بنتی نہیں ہیں, بگڑتی ہیں. اب وہ دھماکے کا مطلب یہ نہیں کہ بم پھٹا ہوگا, وہ تو سائنسدان ہی آپ کو بتائیں گے, بھائی ٹوٹ کے الگ ہوئی ہیں. ایسی مینجمنٹ یار, وسیم بھائی بن گئے, ستار بھائی بن گئے, سبکتگین صاحب بن گئے, اور جناب مور بن گیا. ایسے خوبصورت پر پھیلا کے مور کیسے کھڑا ہوا ہوتا ہے, اتنی خوبصورت ڈیزائننگ اس مور کی, مرغیاں بن گئیں, مچھلیاں بن گئیں, اور ان میں ایسے ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہوتے چلے گئے کہ ایسی مینجمنٹ, مرغی انڈے دے رہی ہے, 21 دن تک اس پہ بیٹھ رہی ہے, اور انڈوں کو روزانہ گھما بھی رہی ہے تاکہ ہر طرف سے حرارت ملے. اس کی اتنی چھوٹی سی کھوپڑی میں کو کس نے سمجھایا بھائی, یہ اس دھماکے کا نتیجہ ہے. ایسا منظم دھماکہ کہ ایوولوشن ایسے خاندانی طریقے سے ہوتے ہوتے یہ ایسا خوبصورت نظام وجود میں آ گیا. ایسا اتفاق میرے بھائی ناممکن ہے, عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی. اور وہ دھماکہ اگر اس طرح ہوا بھی ہے, دھماکہ کیا کس نے, اور وہ جو مادہ آیا جو ٹوٹ کے الگ ہوا ہے وہ پیدا کس نے کیا, وہ کہاں سے پیدا ہو گیا. آپ کہتے ہو انرجی سے پیدا ہوا, تو انرجی کہاں سے آ گئی. ہم تو دیکھ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, نیوٹن کہہ رہا ہے, آپ کا باپ کہہ رہا ہے آپ کو, جس کو آپ اپنا باپ مانتے ہو, وہ کہہ رہے ہیں اس کائنات میں ایک چیز رکی ہوئی جب تک کروڑوں سال ہو جائیں گے وہ نہیں رکے گی. چھو منتر کرتے رہو بیٹھ کے, نہیں ہلے گی جب تک ہلانے والی فورس نہ ہو. تو ہل نہیں سکتی ہلانے والے کے بغیر, پیدا کیسے ہو سکتی ہے پیدا کرنے والے کے بغیر. اور بار بار وہ پرانا بوسیدہ اشکال میں ایسے موقع پہ کہتا ہوں, ایتھیسٹ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ پھر خدا کو کس نے بنایا. وہ کہتے ہیں جب یہ کائنات خود سے نہیں بن سکتی, خدا کیسے بن گیا. نیوٹن نے خدا کے بارے میں لا پیش نہیں کیا, نیوٹن نے اس کائنات کے بارے میں لا پیش کیا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یا تو آپ بولو نیوٹن جھوٹ بول کر گیا ہے, آپ نیوٹن کو بھی نہیں جھٹلاتے. اور نیوٹن کیا ہے, اس کے لیے تو کوئی زیادہ سقراتی بقراتی نہیں چاہیے, تو نظر آ رہا ہے نا ہمیں. اب دیکھو ایک چیز یہاں پڑی ہوئی ہے, آپ کسی کو سمجھا رہے ہو کہ یہ قیامت تک ادھر ہی پڑی رہے گی جب تک اس کو ہلاؤ نہیں. آپ نے اس کو سمجھا, وہ کہے گا یہ سمجھانے کی ضرورت